اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں علی قاضی آپ کا ہوسٹ ہر ہفتے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. ایک فائنانس کے متعلق ایک شو ہے ہمارا، اور ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ انویسٹمنٹ کی طور سائٹ کے اوپر جائیں، اور اگر ہم لوگ آپ کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر، اور آپ کچھ نہ کچھ ہماری کمیونٹی کچھ نہ کچھ بہتر کرے، تو نتھنگ لائک اٹ. نیچے ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے 020866245550. اگر آپ کال ان کرنا چاہتے ہیں، اف یو ہیو اینی کویشچنز ایٹ آل. اور اگر آپ ٹیلی فون شائع ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں info@iqra.tv. پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں info@iqra.tv. آپ کو جس طرح پتہ ہے ہمارا پروگرام فائنانس کے بارے میں، اسلامک فائنانس کے بارے میں اینڈ پراپرٹیز، اور ہم لوگ اس کے اوپر آپ لوگوں کے لیے گیسٹ بھی لے کے آتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے اندر. اور بعض اوقات میں خود اکیلا بھی بیٹھ جاتا ہوں، اور آج اس ہفتے آپ کو مجھے اکیلا ہی برداشت کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کو پتہ ہے جس طرح ان دا نیکسٹ فیو ویکس، بلکہ 2 ہفتے سے بھی کم رہ گیا اب ان شاء اللہ تعالیٰ وقت، کہ ہمارا رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے. اور رمضان کے اندر آئی ایم ایکچولی بہت زیادہ لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. میں تو بہت میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل ہی رمضان ہو جائے، بلکہ آج ہی ہو جائے. مجھے اتنی زیادہ اس کا شدت اور ودت سے انتظار ہے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر obvious ایز all مسلمس ہم لوگوں کی فیملیز بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کا ایک ایک عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں سو سو فورتھ. فائنینس کے حساب سے آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ ہمارے اتنے خوبصورت مذہب کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے بہت زیادہ، اور ایک ہمارا یہ پلر ہے وہ اسلام. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی سیونگز ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کہ آپ ان یوز نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. اور یہ زکوٰۃ آئی تھنک کہ دس از دی اونلی ریلیجن ان دا ہول ورلڈ جو پروموٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو بانٹیں بھی پیسہ، لوگوں کو دیں بھی. اور اتنا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے آپ کو جس طرح پتہ ہے، اور جس کے اندر جو لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں سو سو فورتھ، ان کا تھوڑا سا ایک یہاں پر بھی رجحان ہونا چاہیے کہ یس آف کورس وی وانٹ یو ٹو ڈو دی انویسٹمنٹس، وی وانٹ یو ٹو بائی دا پراپرٹیز، اینڈ وی وانٹ یو ٹو ڈو بیٹر ایز اے کمیونٹی. کیونکہ جس طرح ہماری کمیونٹی اوپر ہوگی، اس طرح ہم لوگوں کی اور بھی وائس اسٹرانگ ہوگی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں یہ، تو اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. لیکن آپ لوگ یہ بھی نہ بھولنا، زکوٰۃ جو ہمارے سے جو نیڈی لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ یہ پہنچائیں. یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور یہ ہمارا جو مذہب ہے اس کی بھی بہت زیادہ اس کے اندر وہ ہے کہ ہم ایز مسلمز وہ دیں. اور اس کے اندر فائدے کیا ہیں آپ لوگوں کو؟ جس طرح میں بتاتا ہوں کہ جی آپ پراپرٹی خرید لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کے اندر، کہ جس طرح ہماری پراپرٹیز بڑھ رہی ہیں. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، اف یو گو بیک ایون 6 decades 7 decades، اسی طرح آپ مکان پہ مکان بناتے جائیں، اور آپ کو فائدہ ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے. اسی طرح زکوٰۃ کا کتنے فائدے ہیں. آپ ایک قسم کا اپنے لیے جنت کے اندر گھر بنا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو آپ یہ نہ کریں کہ نہیں جی یہ تو کھلے دل سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا دیا ہے اسی طرح آپ بھی کھلے دل سے دیں. تو یہ ہمارے فرائض بھی ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ رمضان کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ تیاری کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں دیں بھی. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی ہمارے اقرا چینل کے اوپر بھی بے تحاشا چیریٹیز بھی چلتی ہیں، اور آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، اور باقی بھی جہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. ناظرین، یہ تو میرا ایک رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کو میسیج ہے، اور امید ہے
کہ آپ لوگ اس میسیج کو اپریشیٹ کریں گے اور اس میسیج کے اوپر آپ ایکٹ بھی کریں گے. اور جس طرح آپ ایکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب صرف آپ کو بھی نہیں ہوگا, مجھے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے. اچھا, ہم لوگ پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے رینٹل پراپرٹیز کی, ہم لوگ بات کر رہے تھے ریزیڈینشیل پراپرٹیز کی اور کس طرح خریدنی چاہیے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وی وینٹ ان ٹو اے لٹل بٹ آف اے تھنگ کہ جہاں پر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو رینٹل پراپرٹی ہے وہ سوری رادر ریزیڈینشیل پراپرٹی جو ہے, ایک دو فون بھی آئے تھے کہ ان کا ایکسچینج تک کیا ہوتا ہے مرحلہ اینڈ کمپلیشن تک کیا مرحلہ ہوتا ہے. ایک ہمیں ای میل آیا ہے, نام انہوں نے نہیں لکھا تھا, صرف انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جی لنڈن سے ہے, اور ان کا سوال یہ تھا کہ دے ہیو ایکسچینجڈ آن دیئر پراپرٹی اینڈ بٹ دے ہیو ناٹ کمپلیٹڈ, لیکن اب انہوں نے ایکسچینج کر لیا ہے, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی نہ خریدیں, ان کو کوئی بہتر پراپرٹی کہیں اور دکھ گئی ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا کہ ان کی لیگل سچویشن کیا ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بتا بھی دیتا ہوں. میں نے جس طرح آپ لوگوں کو پچھلے پروگرامز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ جب تک آپ ایکسچینج نہیں کرتے تو دیر از نو لیگل بائنڈنگ بٹوین یور سیلف اینڈ دا وینڈور, یہ جو مالک مکان ہے. سو بیسکلی آپ اگر ایکسچینج نہیں کرتے تو آپ بھی ودرا کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پینلٹی, اور اسی طرح جو مالک مکان ہے وہ بھی ودرا کر سکتا ہے وداؤٹ اینی پینلٹی. ایکسچینج کا جو یوزول سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسچینج ہوتا ہے ود مانیٹری اماؤنٹ کے ساتھ, اور مانیٹری اماؤنٹ جو ہوتی ہے یوزلی وہ ہوتی ہے 10%, although it could be less or more as well depending on your negotiation, لیکن usually I would say 90% of the times it is done with a 10% deposit which is held by your solicitor, but your solicitor is then in accordance to the other side solicitors, وہ ان کو کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس کلائنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ گئے, یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے کلائنٹ کے ہی ہیں اور ہماری طرف سے آپ ایکسچینج کر لیں. ایکسچینج کا مطلب ہے کہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سرچز بھی ہوتی ہیں اور سرویز بھی ہوتے ہیں, اور جو بھی نیگوسیشن یا ری نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکسچینج سے پہلے ہوتی ہے. ایکسچینج کے بعد you cannot amend anything in the contract. That is it, it is then final. تو اب آیا کہ اگر آپ withdraw کرتے ہیں and you are purchasing the property, اس کے اندر آپ کی پینلٹی کیا ہو سکتی ہے. پینلٹی آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ you will lose your 10% deposit or whatever monetary amount you have put in. ٹھیک ہے, the vendor can actually basically keep that money. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ if somebody wants وہ آپ کو litigation کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو I would suggest very strongly کہ آپ completion کے اوپر رجحان دیں rather than withdrawing the contract, اور کیونکہ اس کے اندر آپ کو 10% کا بھی نقصان ہوگا depending on what kind of deposit you've exchanged with. ٹھیک ہے, اور یا پھر آپ کو اور بھی اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے you can also go into litigation as well. Now flip side یہ ہے کہ اگر مالک مکان withdraw کرے کانٹریکٹ تو پھر آیا کہ سچویشن کیا ہے پرچیسر کی, اور اس کے اندر اگین اگر مالک مکان withdraw کرتا ہے تو first and foremost he would have to return the 10% or whatever amount that they've exchanged with. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو وہ واپس جائے گا پرچیسر کو. But on the other side, the flip side is that the purchaser then can again take the vendor and in litigation, which means in court, اور وہ ان سے جو خرچے ہوئے ہیں اس ادھر تک پہنچنے کے وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور خرچے تو بے تحاشا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جس طرح it could be obviously solicitors cost, survey cost, cost of removals and so on so forth. تو وہ unfortunately وہ بھی چل سکتی ہے. تو یہ آپ ذرا تھوڑا کیئرفل رہیں. پہلے کال پہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم جی السلام، میں جی ہارون بات کر رہا ہوں. میں نے ایکچولی علی بھائی آپ سے لاسٹ ویک بات کی جی تھی، جی جی شاید آپ کو پچھلے ہفتے یاد آپ ہو. سے بات ہوئی تھی، بالکل ایبسلیوٹلی جی اچھا ایبسلیوٹلی. اچھا، ایکچولی میں فون اس لیے کر رہا ہوں جی جی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. واہ. جس کو آپ نے کانٹیکٹ کروایا تھا اور جن سے آپ نے لنک کیا تھا میرا، تو ان سے میری بات ہوئی تھی. بلکہ بات کیا ہوئی تھی، میں ان کو جا کے ملا بھی تھا، اور انہوں نے ایکچولی پورا مجھے نا روڈ میپ بنا کے دیا پروسیسز کے ساتھ، اور اتنا کلیئرلی اور اتنا فرینڈلی تھے وہ کہ میں اسی وجہ سے میں نے کہا میں آپ کا ڈیفینیٹلی جا کے میں شکریہ ادا کروں گا کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وہ میرا ہیلپ کی ہے. جی 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 اور کافی حد تک جو ہے نا سارا جو پروسیس ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر نا مجھے سمجھ آ گئی ہے. اور انہیں کے تھرو ہی آنی تھی ٹو بی آنیسٹ ود یو، جتنا انہوں نے پیشنس دکھایا نا. یہ یہ آپ کی میرا پہلا ہارون یہ ایکسپیرینس ہے. آپ کی رینٹل پراپرٹی تھی نا؟ جی جی بالکل جی 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 بالکل. جی بالکل بالکل بالکل. چلو تو آئی ایم اس سو لیے میں نے کہا تھا سو میں سو فون سو کروں. ہیپی ٹو ہیئر دیٹ جی. سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. شکریہ بہت نہیں جی بہت. آپ کو پتہ ہے یہ پہلی کال ہے جس کے اندر شکریہ کسی نے کہا ہے. جی نہیں نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھینک ہے. یو جی. I'm sure you get many calls تھینک یو. like that, but اور thank you so much. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک بھی، اور آپ آپ شو کو ضرور بھی دیکھتے رہا کریں. آپ کو جو بھی بہت بہت مبارک بہت ہو. بہت اوکے شکریہ. جی. تھینک یو اوکے تھینک جی. یو تھینک یو. السلام. یہ ہارون بھائی تھے، اور انہوں نے پچھلے ہفتے فون کیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا ہمارے سے رینٹل پراپرٹی کے بارے میں کہ آیا کہ جو رینٹل پراپرٹی ہے ان کے پاس وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہی ہیز سم ریزرویشنز ود اسٹیٹ ایجنٹس، کیونکہ ان کا کچھ اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ کوئی اتنا اچھا واسطہ نہیں پڑا. تو انہوں نے ریکویسٹ کری تھی، تو وی ہیو فارورڈڈ ہم سم گڈ لوکل اسٹیٹ ایجنٹس ان ہز ایریا. اور بہت بہت شکریہ ہارون آپ کا. آئی ہوپ کہ آپ کی پراپرٹی بھی، لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھنا ہارون کہ آپ نے اپنی پراپرٹی کے اوپر، اپنی سیونگز کے اوپر زکوٰۃ ضرور دینی ہے. یہ آپ بالکل اپنی اس کے اوپر رکھنا کہ آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ واپس کرے گا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کتنے لوگوں کی ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ہارون. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ایکسچینج کی اور کمپلیشن کی، اور جو آپ نے بات کری تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو ودرو آن ایکسچینج. پرچیسر کا آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. وینڈور کا میں آپ کو سمجھا رہا تھا بیچ میں، اور میں اگین پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو وینڈور ہے وہ ہی وڈ ہیو ٹو ریٹرن دا ڈپازٹ، اینڈ آلسو پرچیسر جو ہے اب وہ اس پوزیشن میں کہ ہی کین ایکچولی ٹیک دا وینڈور فار کاسٹس فار اینڈ ہی کین ایکچولی کلیم کوائٹ اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف کاسٹ. دیکھیں سولیسٹرز تو ہوتا ہے، سروے بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ریموولز بھی ہو سکتی ہیں. اٹ کوڈ بی 101 تھنگز. اگر چین ریلیٹڈ ہے تو وہ اس کے اندر بھی آپ کو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جی باقی چین جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. تو دیر آر اٹس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے تحاشا ہی پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ اب آپ نے اگر ایکسچینج کر لیا ہے تو آپ اسی کے اوپر ہی رہیں پلیز. کوشش یہی کریں انلیس اینڈ انٹل کہ بھئی آپ لوگوں کی سچویشن کوئی ایسی ہوگی ہے، کیونکہ ایکسچینج آف کانٹریکٹس مینس کہ اٹ از اے بائنڈنگ کانٹریکٹ، اور بائنڈنگ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی اس کے اندر لیٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہے. پچھلے ہفتے ایک اور صاحب کا بھی فون آیا تھا، اور میں نے ایکچولی ان کو کوشش کری تھی واپس فون کرنے کی. انفارچونیٹلی ان کا نمبر جو تھا وہ انکریکٹ تھا ہمارے پاس. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہی وانٹیڈ ٹو کم آؤٹ آف اے کانٹریکٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کے تحت میں ان کو ایک سولیسٹر کرنا چاہ رہا تھا آگے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز بہت بہت معذرت، میں آپ کو فون اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس آپ کا نمبر جو ہے وہ غلط ہے. اور اگر آپ پھر سے فون کر کے ہمیں نمبر ہماری ٹیم کو دے دیں تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ڈو مائی بیسٹ ٹو گیو یو اے کال بیک. رائٹ، اوکے. تو اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں پراپرٹیز کی، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت بہت زیادہ پراپرٹی مارکیٹ کے اندر بیکاز آف دا کاسٹ آف لیونگ اینڈ انفلیشن اینڈ سو آن سو فورتھ بہت کچھ ہلچل ہو رہی ہے. اور جس طرح موسٹ آف دا بینکس اینڈ بلڈنگ سوسائٹیز جو ہیں
وہ predict کر رہی ہیں. This is a prediction rather than a definitive sort of a thing. ٹھیک ہے, جو prediction ہوتی ہے وہ it could go either way. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سی انسٹیٹیوشنز جو ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے اس کے اندر ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی پرائس کی. اور some are saying up to 10%. There are some banks or some individuals that are saying even slightly more than 10%. 10% کا مطلب کیا ہے آن ایوریج؟ اگر آپ کی 10% کریکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 10% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے تو 10% از 20,000 پاؤنڈس. تو وہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی نہیں ہوگی, وہ پھر 1,80,000 پاؤنڈ کی پراپرٹی ہوگی. اور اگر آپ نے ود ان دا لاسٹ 6 months کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو انفارچونیٹلی یو ول فائنڈ ان دا فیوچر کہ یو آر سٹنگ آن نیگیٹو ایکوٹی. نیگیٹو ایکوٹی ہوتی کیا ہے؟ نیگیٹو ایکوٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز جو ہے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی خریدی ہے لیکن ایکچولی اس کی پرائس ہے 1,80,000, تو آپ کا جو نیگیٹو ہے وہ 20,000 پاؤنڈ ہے. اٹ ول ٹیک واٹ ایور ٹائم اٹ ٹیکس, آئی مین دیر از نو ٹائم فریم, لیکن اگر وہ اوپر آئے گی 2 لاکھ پاؤنڈ تک کی تو پھر آپ نیگیٹو ایکوٹی سے باہر نکل آئیں گے. Again, it depends on what kind of if you have bought something on a mortgage, کہ کس قسم کے ریٹس ہیں so on so forth, تو there could be an advantage or a disadvantage on that. اس وقت لوگ جو ہیں وہ especially a lot of people, first time buyers, وہ ان کے لیے کیونکہ یہ ایڈوانٹیجز مارکیٹ ہے, وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد پراپرٹی لیڈر کے اوپر آ جائیں, کیونکہ یہ جو پرائسز نیچے ہوئی ہیں یہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنے عرصے تک نیچے رہیں گی. obviously بات ہے, آپ کو پتہ کہ بے تحاشا فسکل پالیسیز ہو رہی ہیں, چینجز ہو رہی ہیں, ابھی بجٹ بھی آئے گا نیکسٹ ٹیوزڈے کو, تو کافی کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی where they are going to try and pump up the market as well. تو کوشش آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ although there is going to be a correction in the market, we don't know how long it's going to stay there for. اور there are 2 schools of thought. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کنسیڈریبلی نیچے جائے گی. دوسری اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ ایک ٹیمپری ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی, پھر اس کے بعد واپس مارکیٹ جو ہے ویئر اٹ واز وہ چلی جائے گی. اس کے اندر بے تحاشا ریزنز ہیں وائی. دیکھیں, ایک تو کاسٹ آف لیونگ بھی ہے, انفارچونیٹلی وہ اٹ ہیز گون اسٹریٹ تھرو دا روف. ٹھیک ہے, جہاں آپ لوگوں کے بلز 100 پاؤنڈ آتے تھے بجلی اور گیس کے, آن ایوریج میں یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہیں وہ بلز جو ہیں یہ ڈبل اینڈ ایف ناٹ مور ہو گئے. تو دیر از انفارچونیٹلی لٹل بٹ بجٹس جو ہیں ہاؤس ہولڈ کے وہ ذرا ٹائٹننگ ہو گئی ہے, وچ obviously would affect the property market as well. لیکن ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ ایکچوئل سچویشن یہ ہے جی کہ there are more people than properties. اور ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا تھا ڈیمانڈ اور سپلائی کا, ٹھیک ہے. دیر از ڈیفینیٹلی کنسیڈریبلی مور ڈیمانڈ دین سپلائی. سپلائی جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اب میرا خیال ہے گورنمنٹ کے فگرز بھی بے تحاشا آئے ہیں جہاں پر آپ کو بتایا ہوگا کہ وی آر شورٹ بائی 250,000 ہاؤزز پر ایئر آن ایوریج, کہ جو نئے گھر ہمیں اور بنانے چاہیے. اور انفارچونیٹلی neither this government nor the previous government کوئی بھی اس ٹارگیٹ کو میٹ نہیں کر سکا اب تک, اور کوشش obviously بات ہے جاری ہے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی ٹارگیٹ نہیں. سو if there are more people and there are less properties, آپ خود ہی اپنے دماغ کے اندر میتھمیٹکس کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی کا حال کیا ہوگا. تو اس وقت تو تھوڑی سی نیچے جا رہی ہے بیکاز آف کاسٹ آف لیونگ, بیکاز آف انفلیشن, and there are other certain situations in the market. لیکن on the whole آگے جا کے کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے تھوڑا سا آگے کا. تو میں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو ضرور یہ کہوں گا, مشورہ یہ ضرور دوں گا کہ if you are in a position and you can afford to buy a property, then please do buy a property. جی میں پہلے کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, absolutely. Okay, I've got 3 things actually to ask you. Yep, sure. First of all, can I first of all take your name? Yeah, my name's Amjad. Amjad. And where are you calling from, Amjad? I'm calling from Harrow.
Harrow. Okay. Fire away. First of all, my English isn't too fantastic. Sorry, my Urdu isn't too fantastic, so I would like to ask you in English. Is All that right, that's okay? not a problem at all. Not a problem Okay, at all. fantastic. I understand Urdu, but my spoken Urdu isn't fantastic, so I All thought right, let not me a give problem it a at all. go. Yeah, sure. Fire away, Amjad. Okay, first of all, I'd like to give you feedback as well with regards to your show. Yeah, sure. Thank you. We tune in every week, me and my partner, and I must say you host it beautifully. Thank you so Well much. done. That's very, very kind of you. We look Thank you. very forward to on a Sunday evening to actually dial in, as in tune in and watch your show. So, well done. Thank you so much. Thank I you. think positive feedback is very important Yeah, for no, the absolutely, viewers. Also, absolutely, great job. absolutely. Great job. Thank you. And thirdly, you mentioned last week in your show with regards to guaranteed rental income. Yeah, okay. I would be really grateful if you could actually explain that in a bit more detail, Yeah, sure. if that's possible. Yeah, sure. Absolutely. Is that okay? Absolutely, not a problem at all. Brilliant. Thank you so much. I mean, it's sort of, you can watch this on the TV. Okay? So Fantastic. thank you so much for your question, and thank you so much for your comments as well. Really appreciate No it. problem by at the all. way. No. Thank you. You're welcome. All right. Okay. Thank you. So that was Amjad, and basically he said that he wanted to find out about the rental guaranteed rental income, which is something that we mentioned last week. I think that was actually mentioned to Harun Bhai, who called in earlier as well. So just let me give you a sort of a certain thing, but I do remember that was something that we actually discussed in Urdu as well. So now for our English-speaking viewers, I think it'll be more beneficial that I explain the whole concept to you in English. But what I'm going to do is we're going to go on a quick break first, and then after the break, I'll be waiting here for you, and then we'll just go through the whole process in terms of what this guaranteed rental income is and how it works, and so on and so forth. ब्रेक के पार आपका मैं इंतज़ार करूँगा. शुक्रिया.